يطول الظلام ديننا لن يضام نحن جيل همام نحن فينا عمر لا 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 لن يطول الظلام ديننا لن يضام نحن جيل همام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ ثم الحمدللہ. سیرت الصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اس میں ہم نے خلفائے راشدین میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصراً پڑھا، اور آج انشاءاللہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ شروعات کریں گے، اور ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے مناقب کے بارے میں، یعنی ان کے خصوصیات کے بارے میں، اور کس طرح انہوں نے اپنے دور خلافت کو گزارا، کس طرح اسلام دنیا کے کونے کونے میں جس کو کہنا چاہیے پھیل گیا ان کے دور میں، اور کس طرح انہوں نے پھر اللہ کی راہ میں شہادت پائی. تو مختصراً ان احوال کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق صحابہ کرام کے یہ خیالات تھے کہ ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر. جب سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہم عزت اور طاقت میں بڑھتے ہی گئے، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے.
اللہ کے حکم سے آفتاب رسالت کی کرنیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ اس انداز سے پڑیں کہ وہ شاہکار رسالت بن کر ابھرے، اور اسلام کے دامن سے انہوں نے ایسے گوہر و الماس سمیٹے کہ وہ مسلمانوں کے لیے عزت، وقار، شان و شوکت، عظمت، عروج اور طاقت کا نشان بن گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی قرآنی آیات اور نبوی پیشن گوئیوں کے مصداق اور بارگاہ رسالت سے کئی ایک اعزازات کے حامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کی بدولت عزت بخشے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ پر بہت زیادہ صادق آتا ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان میں سے، یعنی ان دو شخصوں میں سے، کون تھے وہ دو شخص؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل، ان میں سے جو زمانہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے بارے میں دعا کی تھی کہ ان میں سے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دعا تھی، مفہوم میں نے آپ کو بتایا، وہ جو دعا تھی تو اس کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی توفیق بخشی کہ وہ اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان میں سے جو زمانہ جاہلیت میں اچھے تھے، کن میں سے؟ صحابہ کرام میں سے، وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرط یہ کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صاحب علم تھے کہ انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ثابت ہوئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اس قدر پختہ اور دین میں رنگی ہوئی ہوتی تھی کہ کئی مواقع پر اس کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا۔ عادل ایسے تھے کہ عمر کہہ لیں یا عدل کہہ لیں ایک ہی بات معلوم ہوتی تھی۔ کفار کے لیے ایسے قہر ذوالجلال کہ قیصر و کسریٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر تھر تھرائیں۔ غیور ایسے، غیور یعنی غیرت مند ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ کتاب اللہ کا حکم سن کر فوراً ٹھہر جانے والے اور اپنی رائے کو اپنے تک محدود کر لینے والے، ان کے اکثر مشیر یعنی جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے لوگ، جو پوری ٹیم تھی، وہ قرآنی علوم سے واقف ہوتے تھے۔ سادگی اس قدر تھی کہ بیرونی سفیر امیر المومنین ہی سے امیر المومنین کے متعلق پوچھ رہے ہوتے تھے، یعنی جو لوگ باہر سے آتے تھے ان کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ امیر المومنین ان میں سے کون ہے۔ اتنا سادہ ان کا حال حلیہ ہوتا تھا کہ پہچان مشکل ہوتی تھی کہ امیر المومنین کون ہے اور دوسرے لوگ کون ہیں۔ تو بعض وقت لوگ انہی سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ امیر المومنین کون ہے۔ محتسب ایسے کہ اپنا اور اولاد کا بھرپور محاسبہ کرتے تھے، یعنی کہ محاسبہ کس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنا خود حساب لے، اور وہ اپنا خود بھی حساب لیتے تھے اور اپنی اولاد کا بھی۔ عوام کو آزادی رائے کا انہوں نے اس قدر حق دیا تھا کہ ایک عورت بھی کھڑی ہو کر یہ کہہ دیتی تھی کہ عمر کون ہوتا ہے کہ ہمارا حق مہر مقرر کرے۔ یعنی ایک عورت کو بھی اتنی آزادی حاصل تھی، اس کو بھی اتنے حقوق حاصل تھے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی ایسی بات آتی تھی کہ جو ثابت نہیں ہوتی تھی قرآن سے اور حدیث سے، تو ایک عورت بھی اس پر کھڑے ہو کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتی تھی اور اس کا وہ برا نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر اس قدر اعتماد تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اس لیے ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ فتوحات انہی کی رہین منت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بڑے جنرل کی حیثیت سے ہم کو نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں بہت ساری اسلامی فتوحات ہوئیں، تو انہوں نے ان کو کئی فتوحات ہونے کے بعد ان کے عہدے سے ہٹا دیا، صرف اس لیے کہ لوگوں کے اندر کہیں یہ نہ بات آ جائے ان کے دلوں میں کہ جہاں خالد بن ولید ہوتے ہیں وہاں فتح ہوتی ہے،
کہیں اللہ سے ان کا توکل نہ ختم ہو جائے، لہٰذا فتوحات کے باوجود، ان کے بہت زیادہ مفید ہونے کے باوجود ان کو ان کے اس عہدے سے معزول کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے کے وقت اپنے پوچھے جانے کا ان کو ایسا ڈر تھا کہ دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ عمر سے اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، کیونکہ وہ اس علاقے کے فرما رواں ہیں، اس علاقے کے خلیفہ ہیں۔ اسلامی رفاہی ریاست کے ایسے تشکیل دینے والے کہ آج کی جدید دنیا نے اپنے عوام کو حقوق مہیا کرنے کے دستور کو عمر لاز کا نام دیا ہے۔ منتظم ایسے کہ محاذ جنگ سے لمحے لمحے کی رپورٹیں لے کر رہنمائی کرتے اور ہر ایک گورنر کی رپورٹ لیتے۔ سازشوں پر ایسی گرفت کہ زبان نبوت سے فتنوں کے سامنے بند دروازہ قرار پائے، یعنی جو فتنے ان کے دور میں اٹھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ان کے سامنے بند دروازہ تھے کہ ان سے گزر کر کے وہ فتنے پھر آگے نہیں پھیل سکتے تھے۔ اسلام کی اشاعت میں ایسا کردار کہ غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایک اور عمر ہوتا تو آج پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ عقیدہ توحید میں اس قدر پختہ کہ حجر اسود سے کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر اللہ کے رسول نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی نہیں دیتا۔ امانت اور دیانت کا ایسا معیاری نظام کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے اتنا لمبا سفر کر کے مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آتے مگر اس میں معمولی سی چیز بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، اور یہ ان کی تربیت تھی۔ عجز و انکسار اور اللہ کے حضور پیشی کا ڈر ایسا کہ فرمایا کرتے کاش میں برابر سرابر ہی پر چھوڑ دیا جاؤں، یعنی میرا حساب نہ ہو۔ شہادت کی آرزو اس قدر صادق کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدینے ہی میں نہیں بلکہ مسجد نبوی میں ان کو شہادت نصیب فرمائی اور شہید محراب کہلائے۔ امر بالمعروف کا ایسا اہتمام کہ آخری لمحات میں بھی اس سے غافل نہیں ہوئے۔ اسلامی ریاست کا ایسا خیال کہ اپنے بعد خلیفہ کے تقرر کی مجلس شورا بنا گئے، یعنی اپنے پیچھے خلیفہ کس طرح چنا جائے گا ان کے لیے انہوں نے ایک پورا نظام قائم کر دیا۔ دوسروں کے حقوق کا تحفظ ایسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں مجھے دفنانے کی اجازت لینا، اور ان کے سامنے مجھے امیر المومنین نہ کہنا، کیونکہ میں امیر المومنین نہیں رہا، یعنی زندگی میں امیر المومنین تھا بے شک، لیکن جب میں مر جاؤں گا تو میں امیر المومنین نہیں رہ جاؤں گا، میں ایک عام انسان ہو جاؤں گا، اور جب تک تم ان سے اجازت نہیں لوگے جب تک مجھے ان کے حجرے میں دفن نہ کرنا۔ حالانکہ ان کی شدید خواہش تھی اور مسلمانوں کے امیر کے حکم سے وہ کی حیثیت سے وہ اس کا حکم بھی دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے بیٹے سے یہی بات فرمائی کہ ان سے اجازت لینا اور ان کے سامنے مجھے امیر المومنین مت کہنا۔ انہوں نے اجازت اگر دے دی ہے مگر فرمایا کہ جب میرا جنازہ اٹھاؤ تو ایک مرتبہ پھر پوچھ لینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفنا دینا۔ تو یہ ایک مختصر سا خاکہ تھا ان کی خوبیوں کا کہ انہوں نے کس طرح سے ان خوبیوں کے ساتھ خلافت کے فرائض انجام دیے اور پھر کس طرح سے انہوں نے ایک تاریخ میں اپنا مقام بنایا۔ حضرات انبیاء اور رسول علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے بہترین آدمی تھے۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ان دو افراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً تم سے پہلی امتوں میں کچھ لوگ الہام یافتہ ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ الہام یافتہ کا مطلب کیا ہے کہ ان کو پہلے سے چیزوں کا کچھ علم ان کے دلوں میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ وہ فیصلے کرتے تھے، اس کے ساتھ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے تھے، ان کے دل میں باتیں پڑ جایا کرتی تھیں۔
ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے نیند میں دیکھا کہ ایک کنویں پر چرخی سے ڈول کھینچ رہا ہوں، یعنی خواب میں دیکھا۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے 1 یا 2 ڈول پانی نکالا۔ ان کے نکالنے میں کمزوری کے آثار تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پانی نکالنا شروع کیا تو وہ ڈول ایک بڑے ڈول میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے ان جیسا قوی آدمی نہیں دیکھا جو ان جیسا کام کرتا ہو۔ انہوں نے پانی کے ڈول نکالے یہاں تک کہ لوگ سیراب ہو گئے، اور انہوں نے اونٹوں کو پانی پلا کر آرام کی جگہ بٹھایا۔ تو اس کی تعبیر یہی دی گئی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کچھ عرصے رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 9.5 سال رہی، اور اس میں اسلامی حکومت کو بہت زیادہ فروغ حاصل ہوا اور پوری دنیا پر گویا چھا گئی۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے دوبارہ سوال کیا کہ آدمیوں میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کا باپ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کیا ان کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب۔ پھر چند اور افراد کے نام گنوائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی صفات کون سی تھیں؟ ان کا خود اپنے گھرانے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے سلوک کیسا تھا؟ انہوں نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد اپنی رعایا کا کس طرح خیال رکھا؟ تو خاص طور سے اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں ان کی فکر مندی، اسلام میں مسابقت رکھنے والوں سے سلوک، لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی فکر، اسلامی معاشرے کے بعض زعماء کی تربیت، دین سے منحرف ہونے والوں کی اصلاح، رعایا کی صحت کا خیال، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خصوصی اہتمام، بازار اور تجارت کے نظام کی اصلاح، بنیادی مقاصد شریعت مثلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا رسوخ، شرک و بدعت کو جڑ سے اکھاڑ دینا، عبادات کی پابندی اور مجاہدین کی عزت کا تحفظ جیسے عنوانات ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں، سیرت الصحابہ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ بعد ازاں سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح حصول علم کا اہتمام فرمایا، کس طرح وہ تعلیم و تربیت اور خواخواہی کے جذبات سے اپنی رعایا کو آراستہ کرنا چاہتے تھے، اور کس طرح انہوں نے مدینہ طیبہ کو ایک دارالافتاء کی حیثیت عطا کی، اور مدینہ کس طرح علم و فقہ کا مرکز بن گیا اور ایک ایسی درسگاہ کی شکل اختیار کر گیا جہاں بہت سے اللہ کے دین کے داعی، گورنر اور قاضی پیدا ہوئے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ان لیکچرز میں پڑھیں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصلاحیت اور ممتاز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے خوب کام لیا اور ان کی بہترین رہنمائی فرمائی، ہر ایک کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق جگہ دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علم و فقہ سیکھنے والے مسلسل آتے رہے اور اسلام سے مخلص ہو کر لشکر اسلامی میں جہاد کے لیے شامل ہوتے رہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عربی ادب پر بڑا عبور تھا، اور نہ صرف زبان دانی پر، بیان پر، بلکہ وہ شعر و شاعری سے بھی دلچسپی رکھتے تھے اور موقع اور محل کے لحاظ سے اشعار بھی پڑھا کرتے تھے۔ فاروق اعظم کا شمار ان رہبروں میں ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے زندگی کے اصول وضع کرتے ہیں، اور پھر لوگ اپنی زندگیوں میں ان کے اقوال اور اعمال سے رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بڑی ایمان افروز ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی سچی تعبیر اور فہم سلیم کا مظہر بھی ہے، اور آج امت اسلامیہ کو ایسی ہی مبارک ہستیوں کے بارے میں پڑھنے اور پھر ان کا اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ مختصراً یہ ایک خاکہ جو ہم نے دیکھا پڑھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ، اب ہم دیکھیں گے کہ ان کا اصل نام کیا تھا، ان کی کنیت کیا تھی، یعنی اور ان کے القابات کیا تھے، خاندان
اور نسب کے اعتبار سے حضرت عمر سے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ ان کا نام، عمر اور نسب نامہ یہ ہے۔ عمر بن خطاب بن نفیل، یعنی عمر تو ان کا اپنا اصل نام تھا، والد کا نام ان کے خطاب تھا، اور پھر اسی طرح سے خطاب بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی الادبی، یہ ان کا پورا ایک نسب نامہ ہے جو آگے تک چلتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعب بن لوئی بن غالب پر پہنچ کر ایک ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا، تو فاروق ان کا لقب تھا اور ان کی جو کنیت تھی وہ ابو حفص تھی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں سب کے سامنے اسلام کا اعلان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے کفر اور ایمان کے درمیان نمایاں فرق اور امتیاز پیدا کر دیا۔ یعنی وہ اتنے جری تھے، اتنے بہادر تھے کہ انہوں نے اپنے ایمان لانے کو چھپایا نہیں۔ جیسے بہت سے لوگ جب ایمان لائے تو کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا، دل سے ایمان قبول کر لیا لیکن اظہار کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی کہ پھر ان کو مار پیٹ کی جائے گی، ان پر تشدد ہوگا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت پہنچائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ ان کا رنگ انتہائی سرخ و سفید، رخسار، ناک اور آنکھیں نہایت خوبصورت، ہاتھ اور پاؤں بھاری تھے، بدن مضبوط، قد لمبا اور سر کے بال سامنے سے جھڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں پر اس طرح فائق نظر آتے تھے جیسے وہ سوار ہوں اور لوگ پیدل چل رہے ہوں۔ وہ ایک طاقتور اور مضبوط انسان تھے، ان میں کسی کمزوری کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ چلتے تھے تو تیز تیز قدم اٹھاتے تھے، بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، کسی کو مارتے تھے تو پوری قوت سے مارتے تھے۔ یہ بہت ہی ایک مضبوط ان کا ہمیں خاکہ نظر آتا ہے۔ جیسے ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ ایک دبلے پتلے انسان تھے، ان کی فزیک جو تھی وہ بالکل ایک دبلے پتلے انسان والی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط اور لمبے چوڑے انسان تھے۔ ان کی آواز گونجدار آواز تھی، اور ان کی آواز سے بھی لوگ متاثر ہوتے تھے اور ان کی شخصیت سے بھی لوگ متاثر ہوتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب بن نفیل تھا، ان کے دادا نفیل بن عبد العزا تھے، اور ان سے قریش اپنے فیصلے کرواتے تھے، یعنی ان کو ایک اہم مقام سوسائٹی میں حاصل تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ہشام کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن تھی۔ کچھ روایت نگاروں نے ان کو ابو جہل کی کزن بتایا ہے، اور کچھ کا کہنا اور ہے، لیکن زیادہ جو روایات ملتی ہیں اس میں یہی ہے کہ وہ ابو جہل کی کزن تھی، ہاشم کی بیٹی اور ابو جہل بن ہشام کی چچا زاد بہن تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی تعداد 13 تھی، اور ان عورتوں کی تعداد جن سے انہوں نے مختلف اوقات میں نکاح کیا، ایک ہی وقت میں نہیں، مختلف اوقات میں، کسی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے سے نکاح کیا، کسی سے طلاق کی نوبت پہنچی تو پھر دوسری سے نکاح کیا، تو اس طرح ان عورتوں کی تعداد جن سے انہوں نے نکاح کیا 13 تھی، اور ان میں وہ ساری عورتیں شامل ہیں جن سے انہوں نے دور جاہلیت میں شادی کی یا دور اسلام میں۔ اسی طرح وہ تمام عورتیں بھی اس تعداد میں شامل ہیں جنہیں انہوں نے طلاق دی یا جو شہادت کے وقت موجود تھیں، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا ہے تو وہ زیادہ تر روایات کے مطابق ان کی عمر جو تھی اس وقت 27 سال تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ جاہلی دور میں بسر کیا اور دیگر قریشیوں کی طرح ہی نشو و نما پائی۔ ان کی ایک نمایاں خوبی یہ تھی کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور ایسے افراد اہل مکہ میں گنے چنے ہی تھے۔ وہ بچپن ہی سے ذمہ دار فرد کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ انہوں نے بہت مشکل حالات میں نشو و نما پائی۔ ان کے گھر میں خوشحالی کا دور دور تک نشان نہیں ملتا۔
ان کے باپ خطاب نے انہیں بچپن ہی سے سختی کے ساتھ اونٹ چرانے پر معمور کر دیا۔ یہی وہ زندگی کا سخت ترین مرحلہ تھا جس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر بڑا گہرا اثر چھوڑا اور اس دور کو وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ پر تھا، اور جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں اس جگہ اپنے باپ خطاب کے اونٹ چرایا کرتا تھا۔ میرا باپ بہت سخت گیر تھا، میں کبھی اونٹ چراتا اور کبھی اس کے لیے لکڑیاں اکٹھا کرتا۔ حضرت ابن عمر مخزومی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ لوگ اکٹھا ہو گئے اور انہوں نے تکبیر کہی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر چڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا۔ پھر کہا، اے لوگو، میں اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، وہ مجھے اس کے عوض ایک مٹھی کھجور یا منقع دے دیا کرتی تھی۔ وہ دن دیکھیے اور آج کا دن دیکھیے۔ پھر وہ ممبر سے نیچے اتر آئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے امیر المومنین، آج تو آپ نے خود اپنی برائی بیان کر دی، یعنی آپ کا کیا حال تھا اس کو لوگوں سے خود بیان کر کے گویا اپنے آپ کو کمتر کر لیا آپ نے۔ تو یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس تیرے لیے اے ابن عوف، در حقیقت جب میں تخلیے میں تھا، یعنی کہ میں اکیلا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو امیر المومنین ہوں اور مجھ سے بہتر افضل کون ہو سکتا ہے، بس میں نے چاہا کہ اپنے دل کو اپنی حقیقت سے آگاہ کر دوں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے دل میں کچھ غرور آ گیا تھا، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو کچھ پست کر دوں، لہٰذا انہوں نے کیا کام کیا کہ ممبر پر کھڑے ہو کر بتایا کہ میں کیا تھا اور آج جو کچھ میں ہوں وہ نہیں تھا، تاکہ دل سے وہ غرور اور کبر نکل جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کامیاب تاجر تھے۔ اس پیشے کی آمدنی نے انہیں مکے کے مالدار افراد میں شامل کر دیا تھا۔ یعنی پہلے دور میں جب وہ چھوٹے تھے تو کس درجے میں انہوں نے سخت زندگی گزاری، اور اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد وہ ایک کامیاب تاجر بنے، اور وہ تجارت کے غرض سے جس شہر کا رخ کرتے، تجارت کے ساتھ ساتھ وہاں کی جو خصوصیات ہوتی تھیں، معارف ہوتے تھے، علم ہوتا تھا، وہ بھی حاصل کر لیتے تھے۔ وہ گرمیوں میں شام اور سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آباء و اجداد سے وراثت میں جو معنوی اثاثہ پایا تھا، یعنی کہ جو خصوصیات حاصل کی تھیں، اس میں تو ان چیزوں نے جو معنوی اثاثہ تھا، ان چیزوں نے ان میں تجربہ، عقل مندی، عرب کے حالات کی معرفت اور زندگیوں کے نشیب و فراز سے آشنائی پیدا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ قدرت کی طرف سے بڑا نادر دل و دماغ لائے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے قدرتی طور سے ان کو ایک بہت ہی خوبصورت دل اور دماغ ملا تھا، اور وہ بڑے ذہین اور فتین واقع ہوئے تھے۔ اس سے لوگ اپنے جھگڑے نمٹانے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے عرب والوں کے جھگڑے چکایا کرتے تھے۔ وہ بہت زیادہ دانا، فصیح و بلیغ، عمدہ رائے رکھنے والے، طاقتور، بردبار، شریف النفس سردار اور اپنی حجت اور دلیل میں طاقت اور وزن رکھنے والی شخصیت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قریش نے انہیں اپنا سفیر مقرر کر رکھا تھا، یعنی اپنا ایمبیسڈر بنا رکھا تھا، اور جب کسی قبیلے سے مفاخر بیان کرنے کا مقابلہ ہوتا تھا، یعنی کہ عربوں میں ایک رواج تھا، پہلے قصیدہ گوئی کرتے تھے۔ قصیدے میں کیا ہوتا ہے کہ اپنی تعریف بیان کی جاتی ہے، اپنی قوم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اپنے ملک کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی مقابلہ پیش ہوتا تھا تو اس کام کے لیے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرماتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سفارت کا منصب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا جاتا تھا۔ جب قریش یا کسی اور قبیلے کے درمیان لڑائی کی آگ بھڑک اٹھتی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنایا جاتا تھا، اور اگر کہیں مفاخر بیان کرنے ہوتے، یعنی وہ فخریہ چیزیں جو اس قبیلے میں ہوتی وہ بیان کرنا ہوتی، تو تب بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی منتخب کیا جاتا تھا، اور ان کی سفارت کی
کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور جاہلیت آپ کو پتہ ہے، جیسے پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ دور جاہلیت سے مراد وہ دور ہے جو اسلام سے پہلے کا دور ہے۔ تو انہوں نے ایک لمبی زندگی گزاری تھی۔ اس دور میں انہوں نے جاہلیت کا دور بڑی گہرائی سے دیکھا تھا، اس کی حقیقت کو سمجھا اور عادات و اطوار کو جانا تھا، اور اس دور کی ہر روایت اور رسوم و رواج کا پوری قوت سے دفاع کیا تھا۔ اسی لیے جب وہ مسلمان ہوئے اور انہیں اسلام کے جمال حقیقت سے آشنائی نصیب ہوئی تو ہدایت اور گمراہی اور کفر اور ایمان کے درمیان انہوں نے بڑا واضح فرق خود پایا اور اس کو نمایاں کیا۔ اسی طرح حق و باطل کو جدا جدا کر کے رکھ دیا۔ کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور کس طرح سے وہ دین میں داخل ہوئے، اس کے متعلق ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ قبول اسلام اور پھر ہجرت کا واقعہ ان کی ہمارے لیے کس طرح سبق آموز ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بہت سی روایات آتی ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے اکثر روایات میں لوگوں کو کچھ نہ کچھ شکوک و شبہات ہیں اور وہ صحت کے درجے تک نہیں پہنچتی، لیکن سیرت کی کتابوں اور تاریخ سے لے جانے والی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور پھر اسلام کا اعلان کرنے کے بارے میں جو ایک اہم روایت ہے اور جو زیادہ آتھینٹک ہے، اس کو ہم یہاں پر انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ ایک دفعہ قریش ایک مجلس میں جمع ہوئے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کیا اور کہنے لگے، کون ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ اس پر سب متفق ہو گئے، کیونکہ وہ ایک لہیم شہیم اور ایک مضبوط انسان تھے، لہٰذا ان پر سب نے اعتماد کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں دوپہر کو تلوار سونت کر گھر سے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثاروں کا رخ کیا، جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر حضرات شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ یہ سب صفا کے نشیب میں، صفا پہاڑی جو ہے اس کے نشیب میں واقع دار ارقم میں جمع ہیں۔ اب یہ اسی طرف چلے۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نعیم بن عبداللہ سے ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس بے دین کو قتل کرنے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، ان کی عقلوں کو ناقص گردانا ہے، ان کے دین میں عیب نکالے ہیں اور ان کے معبودوں کو گالی دی ہے۔ یہ سن کر نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ بہت غلط راستے پر چل رہے ہیں، آپ نے جان کو دھوکے میں ڈالا ہے، غور کریں، آپ تمام بنو عدی کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے پورے قبیلے کو ہلاکت میں ڈالیں گے ایسا کر کے۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ بنو عبد مناف آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے؟ یعنی اگر آپ نے ان کے ایک شخص کو، ایسے شخص کو مار ڈالا تو پھر یہ قبائلی لڑائی چھڑ جائے گی۔ اسی بحث و مباحثے میں دونوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ تو بے دین ہو گیا ہے تو میں پہلے تیری گردن اتار دوں۔ جب نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے باز آنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا، اے عمر، آپ کو یہ خبر دیتا ہوں کہ آپ کے بہنوئی اور ان کے تمام اہل خانہ مسلمان ہو چکے ہیں اور آپ بدستور اپنی گمراہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، مجھے ان کے نام بتاؤ۔ نعیم نے کہا، وہ آپ کے چچا زاد اور آپ کی بہن ہیں، یعنی آپ کے بہنوئی جو آپ کے چچا زاد ہیں اور آپ کی بہن جن کی ان سے شادی ہوئی ہے، وہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور فوراً ان کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خطاب کا بیٹا۔ اس وقت گھر کے اندر موجود افراد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے۔ انہوں نے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو جلدی سے چھپ گئے اور جو صفحہ وہ پڑھ رہے تھے وہ اسی طرح پڑا رہ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں قدم رکھا۔ بہن نے عمر کے تیور دیکھے تو جلدی سے اس صفحے کو چھپایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ بھنبھناہٹ کیسی تھی جو میں نے ابھی سنی ہے؟ یعنی آواز باہر جا رہی تھی گھر سے پڑھنے کی۔ اہل خانہ اس وقت سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے
انہوں نے کہا کیا آپ کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا محسوس ہوتا ہے کہ تم بے دین ہو چکے ہو۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے کہا اے عمر، ہو سکتا ہے کہ حق آپ کے ساتھ نہ ہو۔ یہ سننا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ سے ایک چھلانگ لگائی اور اپنے بہنوئی کو زمین پر پٹک دیا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور تھے، انہوں نے اپنے بہنوئی کو جن کا نام سعید تھا بہت سختی کے ساتھ پیٹنا شروع کیا اور ان کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ اسی اثنا میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن آ گئیں تاکہ اپنے خاوند کو بچا سکیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دور دھکیل دیا اور ان کو بہت زور سے ایک تھپڑ مارا۔ وہ گر پڑیں اور زخمی ہو گئیں۔ پھر بہن نے غصے کی حالت میں کہا کہ اللہ کے دشمن، کیا تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم ایک اللہ کو معبود مانتے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں۔ تو وہ بولیں کہ جو جی چاہے کر لے، میں تو یہی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم تیری مرضی کے برعکس مسلمان ہیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کی یہ جرأت مندانہ باتیں سنی تو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور پھر نرمی سے کہا، بہن کو جب زخمی حالت میں دیکھا تو دل نرم ہو گیا۔ نرمی سے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جسے تم لوگ پڑھ رہے تھے، یعنی وہ صفحہ جس پر آیات لکھی ہوئی تھی۔ تو بہن نے صحیفہ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تیری خرابی ہو، دراصل تیری باتیں میرے دل میں گھر کر گئی ہیں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی توہین نہیں کروں گا۔ تو بہن نے ان سے کہا کہ آپ ناپاک ہیں اور اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھ جائیے، غسل کریے یا وضو کیجیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گئے، غسل کیا اور بہن کے پاس آئے تو انہوں نے وہ صحیفہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ اور دیگر کئی صورتیں جو لکھی ہوئی تھیں ان کی آیات کو پڑھا۔ آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، الرحمن الرحیم ہی کہا تھا کہ وہ دہشت زدہ ہو گئے، ان کے ہاتھ سے وہ صفحہ چھوٹ کر گر گیا اور انہوں نے دوبارہ ہمت کی، اسے اٹھایا اور پڑھنے لگے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے کہا، کیا قریش اس کلام سے بھاگے تھے؟ پھر مسلسل پڑھتے رہے جب اللہ کے فرمان عالی پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ نکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ ترجمہ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، سو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر، یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا کر رکھوں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو وہ کوشش کرتا ہے، سو تجھے اس سے وہ شخص کہیں روک نہ دے جو اس پر یقین نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو ایک دم بول اٹھے، جب یہ پڑھا تو ایک دم بول اٹھے، جس کا یہ کلام ہے لازم ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پھیر دیا، بہت صاف دل کے انسان تھے، اور یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی تھی جس کی وجہ سے فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کا ان کے دل کے اوپر اثر ہوا اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی قیل و قال نہیں کی، کوئی پس و پیش نہیں کی کہ آج نہیں تو کل، اور پھر میں اور معلومات حاصل کروں گا تو میں اور پڑھوں گا، تو جب میرا دل مطمئن ہو جائے گا تب میں یہ کام کروں گا، کوئی پس و پیش نہیں کی۔ جیسے ہی دل پر اس کلام کا اثر ہوا اسی وقت ایک فیصلہ کیا کہ ان کو اس دین کو ایکسیپٹ کر لینا ہے۔ جو ہی خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ سنے، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوں اور بہنوئی کو پڑھایا کرتے تھے، تو جیسے ہی انہوں نے، اور وہ چھپے ہوئے تھے،
جیسے ہی انہوں نے الفاظ سنے تو وہ پردے سے باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے عمر خوش ہو جاؤ، میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن جو دعا فرمائی تھی وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس اب مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب ان کی بہن بہنوئی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہجے کی سچائی پہچان لی تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی نچلی جانب یعنی دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سونتی، دار ارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی اس سے پہلے تلوار کیوں سونتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے، نعوذ باللہ، اور اب انہوں نے دوبارہ اپنی تلوار سونتی، لیکن اس وقت ارادہ یہ نہیں تھا جو پہلے تھا۔ وہ ایک ان کا اسٹائل تھا ایک طرح سے کہ وہ جب چلتے تھے تو کس طرح چلتے تھے ہتھیاروں کے ساتھ۔ دار ارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں موجود لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو گھبرا گئے۔ مشہور تھے اپنی سخت گیری کے لیے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی جرت نہیں کر سکا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر اسلام اور پیغمبر کے کس قدر خلاف ہیں۔ لوگوں کو خوفزدہ دیکھ کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر آیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، ورنہ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں سے پکڑ لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا اور خود اٹھ کر آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر اور چادر کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور دریافت فرمایا اے ابن خطاب کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے جب تک اس اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ اب سب سمجھ گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد سب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اب وہ مضبوط ہو گئے ہیں اور اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ہر قسم کے دشمن سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہاں سے سب لوگ نکل کھڑے ہوئے، یعنی اس گھر سے، اور پھر اللہ اکبر کے نعروں سے وہ وادی گونج اٹھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کی گہرائیوں سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اب وہ اپنی پوری قوت اسلام کی ترقی کے لیے صرف کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہماری موت اور زندگی حق سے وابستہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، اللہ کی قسم بلا شبہ تم زندہ رہو یا موت آ جائے تم حق پر ہو۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو پھر چھپ کر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج آپ کھل کر سامنے آ جائیں۔ دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی خیال فرما رہے تھے کہ کھل کر سامنے آنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اب اسلامی دعوت مضبوط ہو چکی ہے اور ایمان والے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے نکلنے کا اعلان فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانثاروں کی دو قطاروں کے درمیان وہاں سے نکلے۔ ایک قطار میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری قطار میں یعنی لائن میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس قافلے کے چلنے سے غبار اڑ رہا تھا، یعنی اس طرح وہ زمین پر چل رہے تھے مضبوطی کے ساتھ کہ اس سے دھول اڑ رہی تھی۔ اسی طرح چلتے چلتے سب مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ قریش کی نظریں سیدنا عمر اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جم کر رہ گئیں۔ وہ اتنے رنجیدہ ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تو وہ اتنے رنجیدہ ہوئے کہ پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ تو فاروق کا لقب ان کو کس دن ملا؟ جس دن وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے شان و شوکت عطا فرما دی۔ ایک ایسا شخص
جس میں تکبر اور ظلم و ستم بھرا ہوا تھا، جسے کوئی زیر نہیں کر سکتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا انتظام فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے اس قافلے کے ساتھ مشرکین کے پاس پہنچے تو انہیں چیلنج کیا، ان سے لڑائی لڑی اور تمام مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ تو اور پھر اس کے بعد جو مشرکین غمزدہ ہو گئے تھے تو وہ خود فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کفر کے سرداروں کو اپنے اسلام لانے کی خبر دے دوں۔ میں اپنے ماموں ابو جہل کے گھر پہنچا، وہ مکے کا سردار تھا، اس کے دروازے پر دستک دی، اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا۔ یہ سن کر وہ باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تجھے معلوم ہے کہ میں اپنا پہلا دین چھوڑ چکا ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا کیا واقعی تجھ نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا ہرگز ایسا نہ کرنا۔ تو میں نے کہا میں تو ایسا ہی کروں گا۔ ابو جہل دوبارہ یہی الفاظ کہتا ہوا دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ میں نے سوچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا اتنا کافی نہیں ہے۔ میں ایک اور سردار کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ میں نے کہا خطاب کا بیٹا۔ وہ باہر آیا تو میں نے کہا کیا تجھے خبر ہے کہ میں اپنا پہلا دین چھوڑ چکا ہوں؟ اس نے کہا کیا واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے بھی کہا ایسا مت کرنا۔ پھر وہ بھی اپنے گھر کے اندر گھس گیا اور اس نے بھی دروازہ بند کر لیا۔ تو یہ واقعات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ کس درجے میں مضبوط تھے، انہیں اپنے دین پر کتنا پختہ یقین تھا، اپنے اللہ پر کتنا توکل تھا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے دین کا اظہار کیا بلکہ لوگوں کے سامنے جا کر اس کا اظہار کیا تاکہ لوگوں کو بھی اس بات کا وہ ان لوگوں کو جو کفار تھے اور جو دین کے پر عمل پیرا ہونے والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے تھے اور ان کو پریشان کرتے تھے، ان کو پتہ چل جائے کہ اب دین مضبوط لوگوں کے ساتھ مضبوط ہو چکا ہے اور اب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ یا تو دین کو ایکسیپٹ کریں اور یا پھر ان لوگوں سے کا راستہ چھوڑ دیں جو دین پر چلنے کے لیے مستحکم ہو چکے ہیں۔ ایک اور روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش کو خبر نہیں تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مکے میں سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ جمیل بن معمر جمحی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف چل دیے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، میں سمجھ بوجھ کی عمر میں تھا، جو کچھ وہ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیل کے پاس پہنچے اور کہا اے جمیل میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ سننا تھا کہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ فوراً اپنی چادر گھسیٹتا ہوا کھڑا ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے اور میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھا۔ وہ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا اور چلا چلا کر کہنے لگا اے قریشیو خبردار ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ لوگ کعبے کے گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو وہ بولے یہ جھوٹ بولتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ سب فوراً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے اور انہوں نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گھسا دی۔ عتبہ درد کے مارے چلانے لگا تو لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ جو بھی آگے بڑھنے کی جرات کرتا تو کوئی نہ کوئی سردار اسے منع کر دیتا۔ آہستہ آہستہ سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام مجالس میں جن میں وہ زمانے کفر میں بیٹھا کرتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس مجلسیں لگا کر کے جہاں جو کفار قریش تھے وہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں جا کر اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ سورج سر پر پہنچ گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نرم پڑ گئے اور بیٹھ گئے۔ لوگ ان کے پاس کھڑے تھے، انہوں نے کہا جو تمہارے جی میں آیا کرو، بس اللہ کی قسم اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو یا تو تم ہمارے لیے میدان چھوڑ دیتے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ دیتے، یعنی فیصلہ ہو جاتا۔ تو یہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ تھا اور کس طرح مضبوطی کے ساتھ اور پورے خود اعتمادی کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر ہمیشہ اور ہمیشہ اسلام کے راستے میں اپنی قوتوں کو صرف کرتے رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 6 سال ذوالحجہ کے مہینے میں
27 سال کی عمر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 دن بعد مسلمان ہوئے، اور ان دنوں مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، 39 تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں مسلمان ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، میں نے مسلمان ہو کر ان کی تعداد 40 کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو تقویت بخشی اور دین اسلام کھل کر سامنے آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ہم طاقتور ہو گئے۔ ان سے پہلے ہم نہ بیت اللہ کا طواف کر سکتے تھے اور نہ ہی ہمیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت تھی۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے لڑائی کی، پھر ہم نے مسجد حرام میں نماز بھی پڑھی اور بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام کھل کر سامنے آ گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اعلانیہ اسلام کی طرف بلایا۔ ہم بیت اللہ کے گرد حلقوں کی شکل میں بیٹھے، ہم نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم سے سختی کی ہم نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، جبکہ باقی تمام مہاجرین نے خفیہ ہجرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو تلوار گلے میں ڈالی، کندھے پر کمان رکھی، ہاتھ میں تیر تھامے اور نیزہ پہلو میں رکھا، اور سیدھے بیت اللہ کے پاس پہنچے۔ لوگ مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے سب کی موجودگی میں بیت اللہ کے گرد اطمینان سے طواف کیا، پھر مقام ابراہیم پر پہنچے اور تسلی سے نماز ادا کی، پھر باری باری ہر مجلس میں پہنچے اور کہا چہرے بد شکل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ صرف تم جیسے لوگوں کی ناک خاک آلود کریں گے جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اسے گم پائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مجھے حرم سے باہر وادی میں ملے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند کمزور مسلمانوں کے سوا وہاں کوئی نہ آیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی اور پھر عازم سفر ہو گئے۔ تو یہ جو باتیں انہوں نے کہیں وہاں پر موجود سرداروں سے، وہ اس لیے کہیں کہ اب میں تو جا رہا ہوں ہجرت کرنے، اور اگر تم میں سے کسی میں دم ہے تو وہ آ جائے اس وادی میں مجھ سے آ کر کے ملے، اور پھر میں اس کا مقابلہ کروں گا، اور ورنہ پھر میرا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ تو ان سرداروں میں سے جو کافر تھے کوئی بھی نہیں آیا۔ ظاہر ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں رکھتے تھے، صرف جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، وہ آ کر کے ان سے ملے اور پھر انہوں نے مدینے کا سفر شروع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ طیبہ جا پہنچے تھے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخر میں ہجرت فرمائی ہے نا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ طیبہ جا پہنچے تھے۔ ان کے ساتھ ہجرت میں جو افراد شامل تھے ان میں ان کے اہل خانہ، قبیلے والے، ان کا بھائی زید بن خطاب، عمر اور عبداللہ، یہ دونوں سراقہ کے بیٹے تھے۔ خنیس بن حذافہ سہمی جو ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، چچا زاد بھائی سعید بن زید جن کا شمار عشر مبشرہ میں ہوتا تھا، واقد بن عبداللہ تمیمی جو ان کے حلیف تھے، خولہ بن ابی خولہ، مالک بن ابی خولہ، یہ دونوں بنو اجل سے ان کے حلیف تھے، بنو بکیر، ایاس، خالد، عاقل، عامر اور بنو سعد بن لیث سے ان کے حلیف تھے۔ یہ سب جب مدینے پہنچے تو قباء میں عمر بن عوف کے محلے میں رفاع بن منذر کے ہاں ٹھہرے۔ تو اس طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ، جن کی تعداد تقریباً 20 تھی، مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ براہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، یعنی مدینہ منورہ کی ہجرت کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سب سے پہلے کون آیا؟ مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ وہ جا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ بلال، سعید اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 آدمیوں کے ہمراہ تشریف لائے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل مدینہ اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے انہیں ایسی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے ایسے افراد کی ہجرت میں مدد فرمائی جو ہجرت تو کرنا چاہتے تھے لیکن کسی انجانی آزمائش اور فتنے کے ڈر سے رکے ہوئے تھے. تو اس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام قبول کیا بلکہ مسلمانوں کو مضبوط کیا اور پھر ہجرت فرمائی. تو یہیں تک ہم رکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کے واقعات پھر ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. ہجرت کے بعد اور پھر خلافت کس طرح انہوں نے حاصل کی اور کس طرح آگے کی چیزیں وقوع پذیر ہوئیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوالات ہیں آپ لوگوں کے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ہینڈ ریز کر کے سوال کر سکتے ہیں کوئی ہے تو. لا لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر. لا 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 لا